الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم نے جو ہے یہ حرف ندا شروع کیا تھا، تو آج ہم جو ہے سب سے پہلے اسی کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلے سبق میں مثالیں رہ گئی تھیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو دہرائی کر لیتے ہیں۔ حرف ندا اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پکارا جائے، یعنی ایک ایسے لفظ کے ذریعے سے ایک ایسے لفظ کو حرف ندا کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جائے، اور جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں۔ جیسے یا زیدو۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جب حرف ندا اور منادا کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ حرف ندا لگانے کی وجہ سے منادا کے اوپر جو تنوین ہوتی ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جاتی ہے، ایک حرکت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے زیدن کو ہم نے منادا بنایا تو کیا ہوا؟ زیدن کے اوپر دیکھیں آخری حرف پر تنوین ہے، دو پیش ہیں، تو اس پر ایک پیش رہ گئی، یعنی ایک حرکت کم ہو گئی۔ یا زیدو، اب ہم جب بلائیں گے پکارنے کے لیے تو اس وقت کیا ہوگا؟ یا زیدو، اے زید۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو منادہ ہے وہ اگر معرف باللام ہو، یعنی لام کے ذریعے سے ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو اور ہو بھی مذکر، تو اس سے پہلے ایوہا لگائیں گے، اور یہ جو ایوہا ہے یہ حرف ندا کے بعد آئے گا اور منادا سے پہلے آئے گا۔ جیسے یا ایوہا الرجل، یا ایوہا الرجل، اے مرد یا اے آدمی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر منادا معرف باللام ہو، یعنی لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو اور ہو مؤنث، تو اس کے لیے اس سے پہلے اور حرف ندا کے بعد ایتوہا لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ پڑھیں گے کیسے؟ یا ایتوہا الطفلۃ، اے بچی۔ ٹھیک ہے جی۔ اے بچی، یعنی چھوٹی جو بچی ہوتی ہے اسے طفلہ کہتے ہیں، اور جو بچہ ہوتا ہے اسے طفل کہتے ہیں۔ طفل، طفلن، الطفل۔ ٹھیک ہے جی۔ اسے اگر معرفہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ اس سے پہلے ایتوہا لگائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر حرف ندا کے بعد جو منادا ہے وہ اگر مضاف بھی ہے ساتھ میں تو وہ پھر منصوب ہو جائے گا، یعنی نصب کی حالت میں چلا جائے گا۔ پہلے تو اس کے اوپر عبدن تھا اصل میں، تو عبدن کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی اسم مضاف بنتا ہے تو اس کے اگر شروع میں ال ہو تو وہ بھی ہٹا دیتے ہیں، اگر آخر میں تنوین ہو تو اس میں سے بھی ایک حرکت کم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک حرکت کم ہوئی مضاف ہونے کی وجہ سے، تو یہ کیا بن گیا؟ عبد الرحمنی۔ اچھا، لیکن جب اس سے پہلے حرف ندا لگایا گیا تو پھر یہ عبدو کی بجائے عبد الرحمنی ہو گیا۔ جب ہم کسی کو پکاریں گے، ایک پوائنٹ یہیں پہ ایک اور نوٹ کر لیں کہ جب ہم کسی کو پکاریں گے شروع میں جو یا ہے نا، یہ اگر وہ بھی ہو، محذوف بھی ہو، یعنی یا لکھا ہوا نہ ہو، اور آپ کو ذہن میں پتا ہو کہ ہم اسے پکار رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟
یا لگائے بغیر کیا پڑھیں گے؟ عبد الرحمانی، عبد الرحمن. ایسے جب بولتے ہیں پکارتے ہیں عرب لوگ تو کیسے بولتے ہیں؟ عبد الرحمن. اچھا اگر ان سے پوچھ لے کوئی کہ بھئی آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں عبد الرحمن. ٹھیک ہے. تو دال کے اوپر زبر کب آئے گی؟ جب اسے پکاریں گے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یا عبد الرحمن ہر وقت نہیں بولتے. ہر وقت بولتے ہوئے یا کا لفظ نہیں بولا جاتا. جب بولا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو پھر یا کو محذوف کر دیا جاتا ہے اور ایسے پکارا جاتا ہے عبد الرحمن. اچھا جب ہم کسی کو بتائیں گے نام، تو پھر صاحب سر پکار نہیں رہے ہوں گے، یا کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، تو پھر ہم بتائیں گے عبد الرحمن. لیں جی ماشاء اللہ، یہ ہماری دہرائی ہو گئی. اب ہم آگے جو ہماری جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، محذوف کا آپ کو پتہ چل گیا. جیسے یا ربی ہے تو یہ خالی ربی آئے گا تو جب ہم پکارنے کے لیے. اب آپ کے ذہن میں کیا ہے اس وقت آپ اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. یعنی ذہن میں یہ ہے کہ آپ پکار رہے ہیں یا ربی، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے میرے رب. اگر ایک بندہ پکارنے والا ہے تو یا ربی کا معنی ہوگا اس کے اندر ربی والی جگہ پہ، اور اگر زیادہ ہیں تو ربا نا آئے گا. یا ربا نا، اے ہمارے رب. جیسے دیکھیں ربو نا ہے نا، تو یہ رب یہاں پہ مضاف ہے، اس کے شروع میں جب ہم یا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یا ربنا. اور جب ہم یا کو محذوف کر دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ربنا آتینا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائی، وفی الآخرت حسنتن اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ انسان کو آگ میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ سب سے بہت بڑی جو ہے آزمائش میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں بس. ٹھیک ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے نہیں رو رو کے دعائیں دعائیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا جو قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے نہ کھڑی ہوتی، کاش میں ایک جو ہے تنکا ہوتا کہ میں جو ہے قیامت والے دن مجھے حساب کتاب کے لیے نہ کھڑا کیا جاتا. تو یہ اصل میں وہ جو اہم معاملہ ہے نا کہ کسی طریقے سے ہر بندہ ہم میں سے آگ سے بچ جائے، تو یہ بہت ہمارا بڑا مسئلہ ہے. اور پھر جو ہماری سب سے بڑی خواہش، ہمارے دل کی جو تڑپ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو وہ راضی ہو جانا ہمارے لیے لازمی ہے. تو اس کے لیے جب ہم پکاریں گے تو کیا پکاریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب. یہ بہت پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کو پکارنے کا. اچھا جی، اب آگے ہم نے کیا پڑھا؟ قال رب اشرح لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرا معاملہ، واحلل عقدۃ من لسانی اور کھول دے گرا میری زبان کی، یفقہوا قولی وہ سمجھ لے میری بات، واجعل لی اور بنا دے میرے لیے، وزیرا من اہلی ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے، یعنی ایک مددگار میرے گھر والوں میں سے. یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے، ہمیں تو اپنی ساری اولادوں کے لیے مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے. کس میں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ ہے اصل میں ہمارا بڑا کام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کام کیا تھا؟ یہ بھی ہم سب کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو کس لیے بھیجا؟ بھیجنے کا جو خاص ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ تمام ادیان پر اللہ کا دین غالب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے
وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کر دینا، اللہ کے دین کو قائم کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اور انشاءاللہ دنیا میں ہم انشاءاللہ اب دیکھیں گے بہت جلد، یہ امت مسلمہ دیکھے گی کہ اسلام کا نفاذ ہو جائے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں۔ تو ہمارے سامنے چاروں طرف اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، ہم جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے جو ہے اندھیری رات کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں کیوں بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام بتاتا ہے، اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ آگے صبح آنے والی ہے انشاءاللہ، اور وہ بہت جلد ہے، بہت دیر نہیں ہے اب ہو سکتا ہے ہم یا ہماری نسلیں دیکھ لیں تو، لیکن بہرحال آزمائشیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، آزمائشیں بھی ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ساری خوشیاں ملیں اور انسان کو خوشی محسوس بھی نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں ہمارے بھائی افغانستان میں انہوں نے کتنی پوری زندگیاں اپنی کھپائیں، اپنی نسلیں پوری لگا دیں، اور پھر آج اللہ رب العزت نے ان کو فتح دے دی۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو لوگ شہید ہو گئے، تو بہرحال ان کو تو نہیں پتا، لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو ایمان والے اللہ کی راہ میں گئے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ لیں جی، اب ہم اگلی آیت پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر بھی مثال وہی ہے، دوبارہ اس طرف آ جائیے، کون سی بات کی طرف؟ حرف ندا اور منادا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یا بھی محذوف ہے، اور یا یعنی یا متکلم بھی محذوف ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے اصل میں؟ یا ربی، اے میرے رب، لیکن ربی کا معنی بھی ہم کیا لیں گے؟ اے میرے رب، ربی انہن، اے میرے رب بے شک انہوں نے، یعنی ان عورتوں نے، اوللنا گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس بہت سارے لوگوں میں سے، لوگوں کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو۔ اچھا جی، اسی طرح رب اجعلنی، یہ بہت دعا ہم اہم دعا ہے جو ہم سب مانگتے ہیں نماز کے دوران، کیا ہے؟ اے میرے رب اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاتی، نماز کا قائم کرنے والا، یا نماز کی قائم کرنے والی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور قبول کر دعا، یعنی ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو یہ بہت اہم دعائیں ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اس کے اندر بہت اہم دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ کتنی زبردست دعا ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن۔ دیکھ لیں یہ دعائیں ہیں، ہم شعوری سطح پر مانگنے والے بن جائیں، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں اس کا دل پر اثر کیا پڑتا ہے، اور وہ دیکھیں پھر دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ کہ میرا اور آپ کا رزق حلال ہو، دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ربنا اغفر لی، اب دیکھیں پہلے کیا تھا؟ ربی، اے میرے رب، یہاں پہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی، وفی الاخرت، اچھا یہاں پہ ہم ادغام کریں گے، وہ قاعدہ ہے تجوید کا، یہ تو میں آپ کو الگ الگ کر کے گرامر کے حوالے سے بتا رہا ہوں نا، ویسے ہم کیا پڑھیں گے؟ حسنتن، غنہ بھی ساتھ کریں گے، حسنتن وفی الاخرت حسنتن، ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار۔ اب ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی، وفی الاخرت حسنتن، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ بہت اہم دعا اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی انسان کو چاہیے، مطلب آج رزق کے اندر بھی ہم فراوانی چاہیں گے، تو بس یہ ہے کہ اس میں دل نہ لگ جائے، مال دولت کے اندر دل نہ لگ جائے،
اور اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا علاج ہے. خدا نہ خواستہ ایک انسان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے گا تو وہ لالچ ختم ہو جائے گی. اور دنیا میں انسان کو عافیت مانگنی چاہیے. بعض لوگ، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم عزیمت کی راہ اختیار کریں، علی عزیمت کی راہ ہمیں اللہ عطا فرمائے، لیکن جب ہم مانگیں تو اللہ رب العزت سے عافیت مانگیں، آسانی مانگیں. خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، وہ دنیا میں بھی سب کچھ دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی سب کچھ دے سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی آسانی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی آسانی عطا فرما دے. لیکن اس چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کے دین میں میری جان لگ جائے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، ہمہ وقت تیار ہوں، یعنی یہ تیار ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے انسان پر، تو اس کے لیے پھر اللہ سے صبر بھی ہم ساتھ ساتھ مانگیں. کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ آزمائش آ جاتی ہے، بندے کو آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آزمائش آ جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے آزمائش برداشت نہیں کر پاتے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی پر آزمائش آ گئی ہے تو پھر وہ اللہ سے عافیت مانگے اور اللہ سے صبر مانگے. صبر کرتے ہوئے جو ہے اس میں ثابت قدمی اختیار کرے، لیکن مانگتے ہوئے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیں جی. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی، واقعنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو ہمیں یہاں پہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم، اے ہمارے رب، یا اے اللہ، اجرنا، ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار، آگ سے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے. خبر سے پہلے متعلقہ ضمیر سے حصر کا پہلو. تو میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ اگر ضمیر منفصل، جو ملانے والی ضمیر ہوتی ہے، جو رفع کی ضمیر ہے، جو یعنی فاعلی ضمیر ہے، وہ اگر خبر سے پہلے لے آئیں گے تو دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی. ایک تو یہ کلمہ حصر کے طور پر آئے گی. اچھا اچھا، میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ چینج ہو جائے گی. اب بتائیں چینج ہو گئی ہے؟ نہیں، اب دیکھیں ہو گئی ہے چینج. چلے ماشاء اللہ. دیکھیں اگر خبر سے پہلے، دیکھیں اللہ غفور، ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس سے پہلے یہ ضمیر لگا دیں گے، یہ اس ضمیر کے اندر 14 سیغے پورے آ سکتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، نحن. ٹھیک ہے. یہ سارے ضمائر یہاں پہ لگ سکتی ہیں، لیکن بعد میں آنے والی خبر کی مناسبت سے. اب مثال کے طور پر یہاں پہ غفورن والی جگہ پہ دو کا مفہوم ہوتا تو پھر یہاں پہ ہما ہوتا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ زیادہ جمع کا ہوتا تو یہاں پہ ہم کی ضمیر لگتی. تو بہرحال اچھا، یہاں پہ اگر الغفور جو آگے ہے، جو خبر کے طور پر ہے، یہاں پہ تو اور چیز ہے نا. اگر یہاں پہ مؤنث ہوتا یہ والا اسم تو پھر یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ بھی مؤنث لگنی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے یہ ضمیر مختلف ہوگی. لیکن یہ اب ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے نا، وہ کا معنی نہیں دے گی. یہ اب کلمہ حسر کا معنی دے گی، یعنی زور پیدا کرے گی، تاکید پیدا کرے گی جملے کے اندر. دوسرا اس کے لگانے کا فرق کیا پیدا ہوگا کہ خبر معرفہ ہو جائے گی. جبکہ ہم نے ابھی تک جو جملے پڑھے تھے وہ کیا پڑھے تھے کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. تو اس کی ہم نے مثالیں دیکھ لی ہیں کہ جو ہے جب مبتدا جو ہے مؤخر ہوتا ہے اور خبر مقدم ہوتی ہے تو پھر مبتدا بھی نکرہ آ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کا دیکھیے گا، اگر ترجمہ میں کروں گا تو دیکھیے گا کتنا فرق پیدا ہوتا ہے ہوا لگانے سے. اللہ هو الغفور، هو الغفور، اللہ ہی خوب بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح القرآن هو الحق،
القرآن، قرآن ہی حق ہے، باقی چیزیں چیزیں کچھ کوئی چیزیں اگر حق ہیں یا نہیں ہے، لیکن قرآن کیا ہے، وہ حق ہی ہے بس، اس پہ تو آپ ایسے سمجھیں مہر ثبت ہو گئی۔ اسی طرح الکافرون هم الظالمون، کافر جو انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، انکار کرنا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، مطلب وہ چاہے دوسروں کو پر ظلم نہیں کر رہے، ہم تو ظلم یہی سمجھتے ہیں نا کہ کسی پر زیادتی کر دینا وہ ظلم ہے۔ اصل میں ظلم کیا چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ظلم یہ ہے کسی چیز کا ایک مقام ہے، اس مقام سے اسے زیادہ لے جانا، بڑھا دینا، یا اس مقام سے اسے کم کر دینا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ تو یہ انصاف اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ایک انصاف کرنے والا جج ہے اور دوسرا ظالم ہے۔ ظالم کا مطلب کیا ہے، اس نے اس کا جو مقام ہے اسے کم کر دیا یا اسے زیادہ کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اگر اس کے اندر ہم کمی بیشی کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اس سے بچائے۔ تو اب آپ دیکھیں، الکافرون جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کیا ہیں، ہی ظالم ہیں۔ الکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے، یعنی سب سے بڑی جو بات ہے وہ کیا ہے، اور کوئی ظالم ہو یا نہ ہو، جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہی اصل میں ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح زیدن هو الصادق، زید ہی سچا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، اور کوئی کامیاب ہو یا نہ ہو، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور یہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، باقی کامیاب کوئی نہیں ہے۔ جو جنت میں جائے گا ایک ہی راستہ ہے نا، جو اللہ کی رضا پانے والا ہے وہی جنت میں جائے گا، تو جو جنت میں نہیں گیا وہ تو ناکام ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جنت والے ہی کامیاب ہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اچھا جی۔ اس کے بعد ہے جی حروف مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے، ان و اخوات ان اور اس کی بہنیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کا کردار کیا ہے، ان کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے اور تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اچھا اب جو باقی یہ پانچ ہیں جو اس کی بہنیں گنی گئی ہیں، ان و اخوات ان، تو یہ بھی سارے کے سارے پانچ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں، انا کی طرح تاکید کا مفہوم پیدا کرتے ہیں اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں، نسب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انا کیا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بے شک یا یقیناً۔ اچھا انا ہی اصل میں انا ہے، یہ جب درمیان میں آتا ہے تو انا بن جاتا ہے، اور جب شروع میں آتا ہے تو انا بن جاتا ہے، معنی دونوں کا تقریباً۔ اچھا یہ انا جو ہے کہ کا معنی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہے لیکن وہی ایک چیز، اس کے اوپر زبر کب آتا ہے، جب یہ درمیان میں آتا ہے۔ دیکھیے گا آپ، ان اللہ اصل میں کیا ہے، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن جب شروع میں ہم ان نہ لگائیں گے تو پھر کیا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا اب نے انا نے کیا کیا، اپنا انا نے کیا کیا، دیکھیے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھیں محمد الرسول اللہ ہم نہیں پڑھتے یہاں پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہاں پہ اذان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، دال کے اوپر دیکھیں دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، وہ وجہ کیا ہے، آج آپ کو پتہ چل گئی کہ یہاں پہ جو انا ہے نا، اس کا معنی کہ بھی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، تو محمد کو اس نے منسوب کر دیا۔
अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अपना रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह कान्ना का मतलब गोया के, इसका भी काम क्या है, अपने बाद में आने वाले इसम को मंसूब करना। और इसके जो है यानी इसका जो माना होगा वो देगा, गोया के, इसका माना क्या है, गोया के। कअन्न तिफ्ला कमरुन, गोया के बच्चा चांद जैसा है, चांद की मानद है। ठीक है जी। कअन्न कअन्न तिफ्ला कमरुन, गोया के बच्चा चांद की मानद है। ठीक है जी। गोया के बच्चा चांद है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ले जी, लाकिन्ना, लाकिन्ना का भी वही किरदार है कि इसके बाद आने वाला जो इस्म है वो मंसूब हो जाएगा। और साथ में क्या है, इसका माना क्या है, इसका माना है लेकिन। जैसे हम लेकिन का माना लेते हैं ना, लाकिन का मतलब उर्दू में लेकिन होगा। लाकिन्ना, इन इन्नल कुरआन, बेशक कुरआन, बय्यानुन, असल में ये बय्यानुन गलत है, बय्यिनुन है असल में, ये इसके ऊपर जबर गलत आई हुई है। इन्नल कुरआन बय्यिनुन, बेशक कुरआन वाजे है। देखें इन्ना ने क्या किया, कुरआनू को कुरआना कर दिया। अच्छा, इन्नल कुरआन बय्यिनुन, बेशक कुरआन मजीद वाजे है। लाकिन्नल काफिरीना जाहिलून, लेकिन काफिर जाहिल हैं, यानी नावाकिफ हैं। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कुरआन तो वाज़े है, हिदायत है, लेकिन उससे जो काफिर हैं वो जाहिल हैं, उससे नावाकिफ हैं। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं लईता। लईता का मतलब काश। ये भी क्या करता है, अपने बाद में आने वाले इसम को मंसूब करता है। अब आपने ये याद करनी है चीजें, ये इनके माने याद कर लें। और दूसरा काम क्या है, ये पांच हरूफ हैं जो कि क्या करते हैं, अपने बाद में आने वाले इसम को मंसूब करते हैं। ठीक है, तो जो चीज याद करने वाली होती है वो जरूरी करनी चाहिए। देखें ना, लईतल इस्लाम, देखें लईता की वजह से अल इस्लामु की बजाय अल इस्लामा हो गया। तो लईता ने क्या किया, बाद में आने वाले इसम को मंसूब कर दिया। इसी तरह लाकिन्ना ने क्या किया, अल काफिरूना को अल काफिरीना कर दिया। कअन्ना ने क्या किया, अतिफ्लु को अतिफ्ला कर दिया। अन्ना ने क्या किया, मुहम्मदुन को मुहम्मदन कर दिया। इन्ना ने क्या किया, अल्लाहु को अल्लाह कर दिया। ठीक है, लईता ने क्या किया है, अल इस्लाम गालिबुन, काश इस्लाम गालिब हो गया होता या हो जाता। ठीक है जी। लअल्ल जैदन, लअल्ल ने क्या किया, शायद के या ताके, उम्मीद है। जईदुन को जईदन कर दिया। लअल्ल जईदन सादिकुन, शायद जैद सच्चा है। ठीक है जी। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये पांच अस्मा अपना हरूफ हैं जो कि इन्ना की बहनें कहलाती हैं। इन्ना व अखावातु इन्ना, इनका किरदार क्या है कि ये बाद में आने वाले इसम को मंसूब करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे ला, लेकिन का, ला किन्ना का मतलब क्या है। लेकिन जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है। लेकिन इब्नहु जाहिलुन, लेकिन उसका बेटा नावाकिफ है, जाहिल है। ठीक है जी। और रजुलु गनियुन, ये बड़ी बात है ना कि भाई बाप आलिम नहीं होता, वो कोशिश करता है मेरा बेटा आलिम बन जाए, या कोई कोई भी इल्म सिखाने की हम सब कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक बाप आलिम हो, इल्म वाला हो, और फिर बच्चा जाहिल रह जाए, वाकईतन बड़ी बात है ना। तो इस लिहाज से बताया जा रहा है कि भाई अफसोस की बात यह है कि उसका बेटा जाहिल है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सारा कसूर बाप का ही लगा दिया जाए। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात होती हैं कि एक बच्चा अगर नहीं पढ़ पाता, मैं एक जगह पे सुबह सुबह
पढ़ाने जाया करता था बहुत पहले, एक डॉक्टर साहब हैं, उनके बच्चों को। तो उनकी बेटी ने नहीं पढ़ा, सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। दो यानी एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटी इंजीनियर बन गई, बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया, वो एक बेटी है, वो मैट्रिक भी नहीं किया उसने। तो वो क्या वजह है कि वो एक बच्ची है, सारे घर वाले परेशान भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आखिर अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो बस बाकी कामों के अंदर वो सबसे आगे है माशाल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि ये कई वजूहात हो सकती हैं। बाज दफा ये होता है, मेरे वाले साहब ने मुझे बचपन में जो है हिफ्ज में दाखिल करवा दिया, तो लोग जो इलाके के थे वो कहते थे यार तुम्हें तुम्हारे वाले साहब ने पढ़ाया नहीं है। यानी लोगों का तसव्वुर ही जो है वो मुख्तलिफ है। बंदा हैरान हो जाता है कि भाई जो कुरान पढ़ रहा है सबसे बड़ा इल्म वो है। हाँ, उसमें ये जरूरी होनी चाहिए कि भाई अल्लाह ताला तौफीक दे उसे, फिर आगे जो है समझकर इंसान पढ़े, फिर उसके उसी के उलूम के अंदर अगर कोई इंसान खूब जाता है तो सबसे बड़ा काम तो यही है। इंसान जो डॉक्टर बनता है वो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, और जो रूहानी डॉक्टर बन जाए उससे बड़ी चीज कौन सी हो सकती है। तो ये अगर कोई इंसान कुरान का इल्म सीख लेता है तो वो हकीकत के तौर पर इंसानों को आग से बचाने के काबिल हो जाता है, यानी लोगों की हिदायत का जरिया बन जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस लिहाज से इंसान को उस तरफ, हाँ, दुनियावी उलूम भी इंसान को सीखने चाहिए, इंसान को पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। दुनियावी उलूम जो है ना, वो आज के दौर की लाजमी जरूरत है। बल्कि आपको मैं बताऊं, आजकल के जो मदारिस है ना, वो भी ये कहते हैं कि भाई मैट्रिक का बच्चा, मैट्रिक उसने की हुई हो कम अज कम, फिर हमारे पास आए, ताकि हम आगे उसे जो है पॉलिश कर सकें सही तरीके से। हाँ, ये भी लोगों की सोच होती है। मेरे अपने साथ भी ये कुछ हुआ था कि मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाद में मेरे वाले साहब ने मुझे मस्जिद में भी उधर डाला कि भाई ये जो है क्या पता अल्लाह के कलाम की बरकत की वजह से ये जो है आगे बढ़ जाए। मेरी वैसे अपनी सोच ये बनी है कि भाई बच्चा जो छोटा सा हो ना, यानी पहला जो उसको कोई चीज सिखाई जाए तो वो अल्लाह का कलाम सिखाया जाए। लेकिन आजकल के जो कुर्रा हजरात हैं वो भी इस चीज से कतराते हैं कि किसी तरीके से बच्चा हमारे पास ना आए, उसे संभालना ना पड़ जाए। सब ज़र है, वो बच्ची खवातीन से ही संभलता है। छोटी जो क्लासेस होती हैं उसमें ज्यादातर पढ़ाने वाली खवातीन होती हैं, तो संभालना उनके लिए आसान होता है। बहरहाल आसान उनके लिए भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल बच्चियों से क्या कहते हैं, खवातीन से संभल संभल जाते हैं बच्चे। तो वो उन मुशक्कत की वजह से वो भी वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बच्चा पहला लफ्ज अल्लाह के कलाम का सीखेगा उससे बाबरकत कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे एक रिश्तेदार ने उन्होंने कह दिया कि भाई इनको ना कुरान मजीद का लफ्ज का जो है ना तर्जमा पढ़ा दें। मेरे दिल के अंदर एक बात आई कि भाई मैं स्कूल का नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं पढ़ सकता, तो ये मुश्किल पढ़ाई मेरे से कैसे होगी। तो उसका फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ये मैं फिर आप लोगों को मैं बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वक्त कोई इंसान कर सकता है। जब मैं कोर्स करने के लिए गया तो तकरीबन यानी 2 साल मैंने लगाए डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के ही इदारे में लाहौर में। तो मेरे 2 बच्चे थे उस वक्त, 2011 से 2013 तक हमने वहाँ पे रुजूल अल कुरान कोर्स किया। और फिर मैंने साथ साथ अपनी तालीम जारी रखी और मैंने फिर एम ए अरबी भी कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग जो है पढ़ने वाले हैं ना, वो किसी भी दौर में पढ़ सकते हैं। तो ये हमें जो है ये चाहिए कि हम इस तरफ आए, मतलब अल्लाह के कलाम को देखें। आपने पूरी जिंदगी अपनी तालीमी कैरियर में गुजार दी, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसी वक्त शुरू हो जाए, तो ये हमारी पूरी जिंदगी का काम है। अब मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ ना कुछ बुनियादी चीजें सिखाने की, तो असल में साथ साथ मैं खुद भी सीखता हूँ। अल्लाह का खास करम है, इसी सिखाने की बरकत से मुझे एक तो चीजें पुख्ता भी होती जा रही हैं और आगे भी पढ़ने का शौक भी पैदा होता है, और जो है उसमें फिर इल्म में बढ़ोतरी भी होती है। जी, ये बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कही थी। ये उनका क्लिप है, बहुत मशहूर हुआ था कि इंग्लिश आप लोग इतनी पढ़ लेते हैं कि
انگریزوں کو ہی پڑھا دیں، لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ نے عربی سیکھنا آپ کے لیے اتنی آسان نہیں ہوا. تو وہ اصل میں کوشش ہماری کس طرف ہے، یہ ہمیں بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بات یہ ہے کہ ہم سب کو شوق ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مشقت تو آتی ہے نا کسی بھی کام میں، تو وہ پھر ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو ہمیں چاہیے بس جو کام ہم کرنا شروع کریں نا، اس کو بغیر سوچے اس کو اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، اس میں درمیان میں اسے نہ چھوڑیں، اور جو چیز مشکل لگتی ہے اسی کو پہلے کرنے کی کوشش کریں. میرا تو یہ ذہن میں یعنی میری توجہ ہے کہ کوئی بھی مشکل کام ہے پہلے اسی کو پکڑیں، تاکہ آپ کی وہ مشکل بالکل آسان ہو جائے. لیں جی، ہماری چند مثالیں ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الرجل غنی لیکنہ بخیل، آدمی غنی ہے، مالدار ہے، لیکنہ لیکن وہ بخیل، بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا. اچھا جی، آپ کو نا میں یہیں پہ ہی مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ ٹائم مکمل ہونے لگا ہے. تو میں بس ایک بات آپ لوگوں کو تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جو ہے آج ایک ہمارے گروپ میں نا کسی نے کوئی نازیبا میسج کیا ہے. تو میں نے پھر سوچا ہے کہ گروپ جو ہے کا میسج جو میں نے بالکل کھلا ہوا ہے، ہر بندہ میسج کر سکتا ہے، وہ میں نے بند کر دیا ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ حاضری لازمی لگایا کریں، اور میں نے ایک نمبر اور بھیجا ہے اسی پر حاضری لگائیں. وہ بھی جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں یعنی واٹس ایپ پہ موجود ہے، اس پر آپ حاضری لگائیں. اور جو ہے وہ گروپ میں نے بند کر دیا ہے. اس سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، بہت دفعہ جو ہے لوگ ہمارے موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں بھیجا کرتے تھے. تو میں اب صاحب ظاہر ہے ہر وقت نگرانی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ مجھے آج انہوں نے جو ایک میسج بھیجا ہے بہت شرمندگی ہوئی ہے، آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو میں نے ان کو آپ پہلے ریموو کیا ہے، اور بعد میں جو ہے میں نے جو ہے وہ میسج صاحب ذرا میں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ میسج ڈیلیٹ کریں، کیونکہ مجھے ایسے بندے سے خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ کوئی غلط چیز بھیج ہی نہ دے، اور بھی کوئی چیز نہ بھیج دے. بس پھر میں نے انہیں ڈیلیٹ کیا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ایسے رسک سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور آپ نے ایک کام شروع کیا دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ وہی چیز جو ہے گمراہی کا ذریعہ بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی راہ پر چلائے، اور خالص توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخرت میں اگر ہم کیا کہتے ہیں ہماری اگر دنیا سے ہم جانے لگیں، ہماری موت کا وقت ہو، تو اللہ کا کلمہ ہمارے منہ پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، رخصت ہوں، اور اللہ کی رضا حاصل کر کے جائیں. بھئی ہمارا یہاں پہ کوئی مطلب یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا بڑی چمک دمک یہ وہ یہ ساری ہمارے دل کو یہ ساری چیزیں دل لبھاتی ہیں، دل کو اچھی لگتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ وقتی لذت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے. یہ لذت کے ساتھ ہی اس میں پشیمانی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ڈٹ جائیں حق پر. اور یہی دیکھیں جہاد تو ہم سب کا جی چاہتا ہے نا، تو یہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہو جائیں.